والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش مت ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کی تکلیف پر اور مشکل پر، اب وہ چاہے کسی بھی طور طریقے کی پریشانی ہے، مالی پریشانی یا عزت و آبرو کو لے کر کے یا بیماری کو لے کر کے یا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر کبھی خوش ہونا نہیں چاہیے، اور اس کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی مصیبت پر خوش ہوں گے تو تمہیں بھی اس مصیبت میں مبتلا کیا جائے۔ اور کہاوت بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تکلیف کا، وہ اس کنویں میں خود ہی گر جاتا ہے۔ تو یہ کہاوت بھی صحیح ہے، اور یہ ایسا ایک بار کا نہیں بلکہ بار بار کا تجربہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسروں کے لیے کانٹے بوتا ہے تو وہ اس کانٹوں پہ سے اسے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے پریشانی کا راستہ ہموار کرو گے تو ایک نہ ایک دن آپ کو بھی اس پریشانی سے گزرنا پڑے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو، اگرچہ وہ ہمیں 1000 بار تکلیف پہنچاتا ہو، کیونکہ اس مصیبت سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو صرف وہی محسوس کرتا ہے، بلکہ کامل مومن وہی ہے کہ جو مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ اب میرے لیے کیا پسند کروں گا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، تندرست رہوں، آباد رہوں، خوشحال رہوں، یہی چیز مجھے میرے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی۔ اور بھائی سے مراد یہاں وہ نہیں جو میرا سگا بھائی ہے، جس سے بلڈ ریلیشن ہے، وہ نہیں، بلکہ اس میں سب آ گئے، یعنی میرے لیے آپ سب بھائی ہو، سمجھ گئے، اور آپ کے لیے میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو اب جو چیز ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ جیسے تکلیف مجھے پسند نہیں ہے تو میں آپ کے لیے بھی پسند نہ کروں، سمجھ گئے۔ تو یہ ایک ایمانی تقاضا ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، تم جو خیرات صدقات کرتے ہو اس میں بھی تم وہی دو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب جیسے ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کپڑا ہے جو بہت پرانا ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اب ہم اس کو خیرات میں دے دیتے۔ اب جو وہ پھٹا پرانا کپڑا میں پہن نہیں سکتا ہوں، دوسرا کیسے پہنے گا؟ آپ یہ سوچیں۔ اگر دینا ہی ہے تو آپ ایسا دے کہ جو آپ اپنے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور بالکل یہ پہلی آیت کریمہ ہے کہ جب تک تم نیکی نہیں پا سکتے ہو تم وہ خیرات کرو جو تم کو پسند ہے، یعنی تمہاری طبیعت جس چیز کو پسند کرے وہ آپ خیرات کرو۔ اس کے لیے صدقہ فطر وغیرہ جو دیتے ہیں رمضان شریف میں، تو اس میں اس گیہوں کی مقدار ہے کہ جو گیہوں آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، سستے والا نہیں، کیونکہ گیہوں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، تو جو گیہوں آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس گیہوں کی مقدار سے آپ کو صدقہ فطر دینا ہے۔ تو ایسے ہی کسی کو اگر آپ کو خیرات کرنی ہے، کچھ پہنانا ہے، کچھ دینا ہے، تو آپ وہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں، لیکن ایسا نہیں کہ جو آپ کے وہاں رکھے رکھے پرانا ہو گیا تھا، آپ کسی چیز کے قابل نہیں رہا، اب آپ کسی کو صدقات کر رہے ہو، تو وہ صدقہ نہیں ہے، سمجھ گئے، کیونکہ اس پہ کوئی بھلائی کی امید آس نہیں ہے۔ دینا ہی ہے تو آپ وہ چیز دو جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو۔ کسی کو آپ کو کھانا بھی کھلانا ہے
تو کھانا ایسا کھلاؤ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے، اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھا سے اچھا. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کھانا اچھا ہو، لذیذ ہو، اعلیٰ قسم کا ہو، کوئی خرابی نہ ہو، آپ ایسا کھانا کھلائیں، اس پر نیکیاں بہت زیادہ ملتی ہے. ایسے اگر کسی کو کپڑا وغیرہ پہنانا ہے تو آپ ایسا پہناؤ کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جو کپڑا آپ کے پاس استعمال کے قابل نہیں رہا ہے، اب بالکل پرانا ہو گیا، اب آپ دوسرے کو دے رہے، یہ نہیں. تو اسی طریقے سے ایک ایمانی تقاضا ہے کہ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. جیسے میں چاہتا ہوں ہمیشہ خوش رہو، میری خواہش آپ بھی خوش رہیں، یعنی میری خواہش ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ میں الگ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، ہونی چاہیے کہ آپ بھی خوش رہیں، میں اچھا رہوں، تندرست رہوں، تو میرا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی تندرست رہو. لیکن اب ایسا نہیں کہ میں اکیلا تندرست رہوں آپ سب بیمار ہو جاؤ، نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب تندرست رہیں. یعنی کسی کی مصیبت پر کبھی خوش ہونا نہیں چاہیے. نہیں، بہت سے لوگ جیسے ایک آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے، اور دیکھیے یہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ رنج و غم، پریشانی، مصیبت، مالداری، تنگ دستی، خوشحالی اور اچھے دن، برے دن، یہ تو آتے ہی رہیں گے. یہ یکساں ماحول کسی کے ساتھ آج تک رہا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ تندرست رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی ہمیشہ غریب رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہمیشہ مالدار رہے، کبھی. ایک آدمی ہمیشہ خوش رہے، خوش و خرم رہے، نہیں. غم، مصیبت، تکلیف یہ تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہے، جاتی ہے. لیکن ہم جہاں تک ہو، کبھی کوئی تکلیف میں آتا ہے، جیسے ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ زیادہ تکلیف آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو تندرستی عطا فرمائے. لیکن مان لو کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو کوسنا نہیں چاہیے. نہیں، بہت سارے اس نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ ایسا کام کر دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے بیماریوں کو آزمائش بھی بنا دیتا ہے، اور وہی بیماریاں پھر ان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے. تو یہ ہم کسی کی پریشانی پر کسی کے گناہ کو آمادہ کر کے اس کا فیصلہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی بیماری کو کسی کے گناہوں کا معاملہ ٹھہرائے؟ ہم خود ہی اتنے گنہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا بھی معاملہ اتنا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کہ وہ چاہے مصیبت کسی بھی شکل کی ہو، چاہے وہ مالی مصیبت ہو یا گھریلو مصیبت ہو یا کوئی بھی ہو، کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اس کو تکلیف آئی، یہ کام کرتا ہے اس کو نہیں. تکلیفوں کا آنا جانا یہ تو رہتا ہے، اور یہ تو دن ہے. اللہ پاک کبھی کسی کو خوشی کے دن، کسی کو غم کے دن عطا فرماتا ہے، کسی کے ساتھ تندرستی، کسی کے ساتھ بیماری، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. لیکن مومن کے لیے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنے بھائی کی مصیبت پر اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. یاد رکھیں اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے لیے اگر نجات کی دعا کی گئی تو وہ کریم ہے، آپ کی دعا سے اس کو مصیبت سے نجات دے کر آپ پر آنے والی مصیبت کو بھی ٹال دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر مان لو میں تکلیف میں ہوں اور آپ میرے لیے دعائیں کرتے تو یقیناً اللہ آپ کی دعا سے مجھے تو نجات عطا فرمائے گا، لیکن اگر آپ پر کوئی آنے والی تکلیف ہے تو اللہ اس کو بھی ٹال دیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ کر بھلا تو ہو بھلا. صاحب کتاب نے جو بڑا مشہور جملہ ہے اس کو استعمال کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوئے تو ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت دور فرما کر آپ کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دے. اس لیے کبھی بھی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا نہیں چاہیے. اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اس کی مصیبت کو اوپر خوش ہونے کا بھی ہم کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. مان لو ہم اس کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی تکلیف پر ہم کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو چھوٹی بڑی مصیبتوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور جو